تاریخ میں حضرت مولا علی شیر خدا ایک عجیب فضیلت والی شخصیت ہیں کہ وہ اگر علم کی بات کریں تو ان سے زیادہ دانا کوئی نہیں، حکمت کی بات کریں تو ان سے زیادہ بہترین بات کرنے والا کوئی نہیں، ان کے پاس بیٹھا جائے تو انسان کی تربیت کرنے والا ان سے اچھا مربی نظر کوئی نہیں آتا۔ یہ ساری باتیں بھی مسلمہ ہیں، لیکن اگر وہ تلوار لے کے میدان میں نکل آئیں تو دیواریں ہلتی رہتی ہیں اور در کانپ جاتا ہے، اور علی کا نام سن کے اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ تو ایک تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں یہ دو باتیں کہ علم، حکمت، دانائی، جذبہ، شوق جہاد کے لیے، اور پھر میدان کے اندر ثابت قدمی، اور تیسری بات جو بڑی متاثر کن ہے اور اپنی طرف کھینچتی ہے وہ یہ ہے کہ ان کی سادگی، ان کا عجز، ان کا خلوص، ان کا بالکل نارمل زندگی گزارنا، عام لوگوں کی طرح اپنے روزمرہ کے معاملات کو سر انجام دینا۔ جو آدمی کسی غیر معمولی حیثیت کا مالک ہو جاتا ہے نا، اس کا اٹھنا بیٹھنا عام لوگوں جیسا نہیں رہتا، اس کا کچھ نہ کچھ پروٹوکول ہو جاتا ہے، کچھ نہ کچھ اس کی آؤ بھگت ہو جاتی ہے، دو چار لوگ اس کے لیے کھڑے ہونے لگ جائیں تو اس کے ذہن میں بھی بات آتی ہے کہ میں کچھ چیز ہوں، اللہ معاف فرمائے۔ لیکن بالکل ایک سادہ زندگی، عام لوگوں کے لیے دستور عمل، یہ تین باتیں بڑی متاثر کن ہیں۔ آپ دیکھیے، سب سے پہلے تو ایک بات سمجھے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، فرمایا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، رحمان لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا فرما دے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے اس آیت کا پہلا مصداق حضرت علی شیر خدا ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں، بخاری مسلم میں فرماتے ہیں، مجھے قسم ہے اس ذات کی اس نے زمین چیر کے دانا پیدا کیا ہے، مجھ سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ فرمایا کہ علی یاد رکھنا تم سے صرف مومن ہی پیار کرے گا، اور جس سینے میں تمہارا بغض ہوگا وہ سینہ مومن کا نہیں منافق کا ہوگا۔ تم سے مومن پیار کریں گے، مومنوں کے دلوں میں کشش ہوگی تمہارے لیے، ان کے سینے کشادہ ہوں گے تمہارے حق میں۔ حضرت مولا علی شیر خدا کی محبت، ان کا نام آئے تو دل ٹھنڈا ہو جائے، آنکھوں میں روشنی آئے، چہرہ روشن ہو جائے، تو معنی یہ ہے کہ ایمان مضبوط ہے دل میں۔ حضرت علی کی جو حدیثیں ہیں نا، آپ یقین کریں ان کا حسن بھی کچھ نرالا ہی ہے۔ باب مدینہ العلم کے دروازے ہیں نا تو کمال کرتے۔ حضرت علی کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ نہیں کرتے تھے، حضور لفظ نہیں کہتے، محبوب علیہ السلام اگر کسی بات کی ہاں کرنی ہوتی تو ہاں کرتے، اور اگر محبوب علیہ السلام پسند نہیں کرتے تھے تو چپ رہتے تھے، نہیں کرتے تھے۔ اس دروازے پہ نہیں ہے ہی نہیں، یہاں نہیں ہے ہی نہیں۔ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے، مجھے راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دی، نہیں والا کھاتے ہی کوئی نہیں، چپ رہتے تھے۔ کہتے ایک عرابی آیا، کچھ مانگا، 2 دفعہ بھی 3 دفعہ بھی، تیسری دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چل تو مانگ، کیا مانگتا ہے؟ یہ کون کہہ سکتا ہے جس کے پاس خزانے بھرے ہوئے ہیں؟ اور بخاری کے لفظ ہیں، بخاری کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں میرے رب نے مجھے زمین اور آسمان کی کنجیاں دے دی ہیں۔ کنجیاں کس کے پاس ہیں؟ تو پھر حضور سے مانگے نہ جا کے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، مانگیں گے، بولیے مانگیں گے مانگے جائیں، منہ مانگی پائیں گے۔ سرکار میں نہ اللہ ہے نہ حاجت اگر کی ہے، اگر مگر نہیں، جو مانگے گے انشاءاللہ وہاں سے پائیں گے۔ روزے دے دوالے نے غلامہ دیاں ٹولیاں، ایک پہ سن دے کروڑاں دیاں بولیاں۔ حضرت مولا علی شیر خدا کہتے ہیں حضور نے فرمایا چل مانگ۔ حضرت علی کے لفظ ہے، امام طبرانی کی روایت، یہ مولا علی کا عقیدہ عرض کر رہا ہوں، شیر خدا کا عقیدہ۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا مانگ، کہتے ہیں مجھے بڑی خوشی ہوئی، مجھے لگا کہ دیکھو بھئی جنتی ہو گیا ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں مجھے پاک تھا جنت مانگے گا، اور جنتی ہو گیا، لیکن کہتے بندہ سیانا نہیں تھا۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مانگ، تو کہنے لگا مجھے ایک سواری دے دے، سفر کرنا ہے مجھے۔ ایک عجیب لوگوں کا ذہن ہے نا، جا کے تنقید کرتے ہیں، کہتے ہیں اچھا چلو میرے ساتھ داتا صاحب جانا ہے، تم کہتے ہو دیتے ہیں، میں 10 روپے مانگوں گا۔ میں کہ گالتے ہو کھاتا لیے کی کیا، میں کیا مانگوں گا؟ وہ ایک مجھے کسی نے سنائی بات، کہنے لگا 10 روپے مانگوں، اگر مل گئے تو اس کا مطلب ہے دیتے ہیں۔ دیکھو سوچ کیا ہے، تو جا کے 2-3-10 دفعہ کہا 10 روپے چاہیے، 10 روپے چاہیے، 10 روپے چاہیے، کوئی شے نہ ملی۔ واپس آ گیا، باہر نکلا، اب حال خراب ہو گیا ہے، کوئی سمجھ نہیں آتی کدھر جائے۔ ایک اور بندہ گزر رہا تھا وہاں سے، وہ بھی ایسا ہی تھا۔ اب یہ تنقید کر رہا ہے، تنقید کرتے کرتے کہہ رہا دیکھو جی تو کہتا تھا ملتا ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں دیتا۔ تو وہ تنقید کرنے والا پاس سے گزرا اور اس نے نہ گزرتے کہا اس نے کیا دینا ہے، معاذ اللہ میں دیتا ہوں، ایسے ہی تجھے لے آیا، یہ کو نہیں ملنا۔ اس نے 10 روپے دیے۔ وہ جو پیار والا تھا نا، اس کا بھی اپنا ہی پیار تھا۔ اور داتا صاحب کی طرف منہ کر کے کہنے لگا داتا تیری بھی کیا آتا ہے، منکروں کو منکروں سے ہی جواب دلا دیا ہے، جو کسی کو نہیں دے سکتے انہی سے تو نے دلوا دیے۔ سوچ اپنی اپنی ہے نا صاحب، اپنی اپنی سوچ، اللہ جانتا ہے، ہم تو تنقید کے قائل ہی نہیں۔ لیکن جو کہتے ہیں نا داتا صاحب نہیں دیتے، تو کبھی چاہ کے داتا صاحب کی سیڑھیاں چڑھ تو صحیح۔ وہاں ہزاروں بھوکے جنہیں کہیں روٹی نہیں ملتی میرے داتا کے دروازے پہ کھاتے ہیں۔ کیا کہہ گئے حضرت اجمیر، اور ان لفظوں میں کیا حسن ہے۔ خواجہ اجمیری کے جملوں کو پذیرائی ملی، کہنے لگے گنج بخشے فیض عالم، ایک عالم کے لیے فیض عالم، پوری دنیا گنج بخشے فیض عالم، مظہر نور خدا لا کسارا پیر کامل آرا رحلم۔ اللہ اکبر۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کہتے ہیں حضور نے فرمایا مانگ، تو کہتے ہیں میرا خیال تھا کہ جنتی ہو گیا ہے، یہ جنت مانگے گا تو مل جائے گی۔ کہنے لگا یا رسول اللہ ایک سواری کا جانور دے دیں۔ کہتے ہیں حضور بھی اس کے سوال پہ مسکرائے، وہ کہاں آ کے کیا مانگ رہا ہے، ایک سواری کا جانور۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا دیا، چل اور بھی کچھ مانگ، اور بھی کچھ مانگ۔ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پھر اس طرح کرے، اس کا پالان بھی دے دے، کجاوا بھی، وہ ساری چیزیں بھی دے دے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر مسکرائے، فرمایا چل وہ بھی تجھے دی۔ تیسری دفعہ حضور نے فرمایا، تیسری دفعہ فرمایا چل مانگ لے کچھ۔ کہنے لگا مجھے سارے رستے کا کرایہ بھی دے دے، خرچہ بھی دے دے۔ حضور مسکرائے، فرمایا جہاں تجھے وہ بھی دیا، اور تو نے مانگا کیا ہے، ایک سواری، ایک کجاوا، ایک خرچہ۔ محبوب علیہ السلام فرمانے لگے تجھ سے تو حضرت موسیٰ کے زمانے کی بڑھیا ہی سیانی تھی۔ یہ تبرانی، اس بات کا ذرا ذائقہ لیجیے گا۔ محبوب علیہ السلام فرمانے لگے تجھ سے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی بڑھیا ہی سیانی تھی۔ تو مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کہتے ہیں ہم سب نے کان کھڑے کر لیے کہ بڑھیا کون تھی؟ تو محبوب نے پوری تفصیل بتائی، حضور نے پوری تفصیل بتائی۔ نبی پاک علیہ السلام فرمانے لگے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنے گھوڑے جانور اونٹ ڈالے نا دریا میں، تو آگے جانے کی بجائے انہوں نے اپنا رخ پیچھے کی طرف پھیر لیا، گھوڑے واپس پلٹنے لگے۔ آپ بار بار ادھر لے جاتے، گھوڑے پلٹتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرنے لگے الہی ماجرا کیا ہے، یہ مجھے مامور من اللہ لگتے ہیں، یہ ماجرا کیا ہے؟ تو رب کریم نے فرمایا اے موسیٰ جس دریا سے گزر رہے ہو نا، ایک روایت میں بیچ، ایک میں دائیں بائیں، یہاں حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر بھی ہے، تو اس قبر کو کھودو، تابوت نکالو، حضرت یوسف علیہ السلام کی میت مبارک کو بھی ساتھ لے لو، جسد اقدس کو ساتھ لے لو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرنے لگے مولا کہاں ہے قبر؟ فرمایا یہ پتہ آپ نہیں کرنا، یہ پتہ آپ نے کرنا ہے۔ تو حضرت موسیٰ نے بنی اسرائیل سے پوچھا قبر کہاں ہے؟ کہا کسی کو نہیں پتا، ایک بوڑھی اماں ہے۔ لوگ کہتے ہیں قبروں والوں کے پاس ہے کچھ نہیں، تو یہ اللہ کس طرح بھیج رہا ہے، یہ رب کریم کی رضا کدھر ہے؟ کہاں؟ ایک بوڑھی اماں بنی اسرائیل کی، اسے پتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے، کہا اماں وہ قبر کہاں ہے؟ لوگ کہتے ہیں قبروں کی طرف سفر کرنا ہے جائز نہیں، اللہ کے نبی ہیں، اور امام طبرانی کی روایت عرض کر رہا ہوں، اور نبی پاک علیہ السلام بیان کر رہے ہیں اور روایت کر رہے ہیں مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ کہا اماں قبر کہاں ہے؟ تو اماں کہنے لگی میں تو نہیں بتاتی، پہلے قیمت لوں گی۔ کہا تو کیا قیمت لے گی؟ کہنے لگی اے موسیٰ جنت میں وہ والا مکان چاہیے جس کے پڑوسی موسیٰ علیہ السلام ہو۔ بتانا کیا ہے؟ اللہ کرے کہ آپ کو اپنے عقیدے کے حسن کا پتہ چلے، آپ کا عقیدہ کتنا حسین ہے، آپ کو سمجھ آئے۔ پتہ کیا بتانا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کی
قبر کا. تو اس نے کہا میں بتاؤں گی تب جب آپ وعدہ کریں گے کہ جنت میں وہ والا مکان چاہیے جس کے پڑوسی آپ ہو, اسی درجے میں رہوں گے جس میں آپ رہیں گے. اگر گوارا ہے تو بتا دیتی ہوں, کر لو سودا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے چل جنت کا تجھ سے وعدہ, تو یہ جو درجہ مانگ رہی ہے یہ رہنے دے. کہنے لگے چلو پھر پتہ بھی رہنے دو, سودا تو طے ہے. اگر پتہ بتاتے ہو تو میں, اگر مجھے وعدہ کرتے ہو جنت میں پڑوسی بنانے کا تو بتاتی ہوں, نہیں تو نہیں بتاتی. حضرت موسیٰ نے رب کریم کی بارگاہ میں عرض کی مولا یہ کیا کہہ رہی ہے؟ تو رب کریم نے فرمایا موسیٰ تو کر لے وعدہ, میں دے دوں گا جنت میں تیرا کوڑ. تو کر لے وعدہ, میں پڑوس دے دوں گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ کیا تو قبر کا پتہ بتایا. تو میرے محبوب علیہ السلام مسکرائے اور حضور فرمانے لگے اور بولے تجھ سے تو وہ بی بی ہی اچھی تھی, وہ بی بی اچھی تھی بڑھیا جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جنت کا پڑوس لیا. ایک موقع پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ حضرت علی کو اپنا نائب بنا کے مدینہ منورہ میں چھوڑ کے جایا جائے. محبوب کریم علیہ السلام جب بھی تشریف لے جاتے تھے تو کسی ایک کو نائب بنا کر مدینہ منورہ میں چھوڑ جاتے. حضرت عبداللہ ابن مختوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ایک دفعہ حضور چھوڑ کے گئے. تو ایک جنگ کے موقع پر محبوب نے حضرت علی شیر خدا سے کہا کہ آپ کو میں اپنا نائب بنا کے یہاں چھوڑ کے جاتا ہوں. یہاں لوگ جان چھڑاتے ہیں, کام کا جب وقت آتا ہے, میدان میں نکلنے کا وقت آتا ہے تو جان چھڑاتے, اور وہ کہتے ہیں کہ باقی سارے کام دے لو, جب وقت مشکل آئے تو پھر ہمیں کام نہ بتاؤ. اب مشکل وقت ہے, جہاد میں جانا ہے. حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو حضور نے فرمایا کہ اس دفعہ میرا ارادہ بنا ہے کہ تمہیں چھوڑ کے جاؤں. تو حضرت علی کو چھوڑ کے جایا جا رہا ہے, ان کو مدینے میں رہنا ہے, میدان میں نہیں جانا. عام آدمی کتنا پسند کرتا ہے کہ میں آرام سے رہوں گا, لیکن حضرت علی کو اتنا شوق تھا میدان جہاد کا, اتنی تڑپ تھی ان کے دل کے اندر کہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, رو پڑے. کہنے لگے حضور ساری دنیا میدان میں جہاد کرے گی اور میں یہاں عورتوں اور بچوں کے پاس رہوں گا, میں یہاں عورتوں اور بچوں کے بیچ وقت گزاروں, حضور مجھے لے کے جائیں. تو وہاں بھی حضور نے محبت کی بات سمجھائی. فرمایا علی جب حضرت موسیٰ کوہ طور پہ گئے تھے تو اپنے بھائی جناب ہارون کو چھوڑ گئے تھے, تو تم بھی تو میرے لیے اسی طرح ہو نا جس طرح موسیٰ کے لیے ہارون تھے. لیکن فرمایا یہ یاد رکھنا میرے بعد نبی کوئی نہیں, حضرت موسیٰ بھی نبی ہیں اور جناب ہارون بھی نبی ہیں علیہ السلام, لیکن وہ انہیں چھوڑ کے گئے تھے, میں تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. تو ایک بات اپنے ذہن کے اندر بٹھانا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. تو عزیز بھائی حضرت مولا علی شیر خدا کا جذبہ جہاد. اچھا پھر میں نے دیکھا ہے یہ زمانے میں اور آپ رہ رہے ہیں, اس زمانے میں لوگ کمزور ہوتے جا رہے ہیں نفسیاتی طور پر, ڈری ڈری سی باتیں لوگ کرتے ہیں, سہمے سے جملے بولتے ہیں, اور یہ ہر بندے کا اپنا الگ ڈر ہے. دانشوروں نے لکھا ہے کہ غریب آدمی کا ڈر تھوڑا ہوتا ہے, اور جو اونچے عہدے پہ چلا جائے اس کا ڈر, یعنی زیادہ ہاتھ اپوزیشن کے نہیں بندے ہوتے, حکومت کے بندے ہوئے ہوتے ہیں. لوگوں کو ساتھ لے کے اپوزیشن نے نہیں چلنا ہوتا, حکومت میں چلنا ہوتا. تو حکومت میں جب لوگ ہوتے ہیں تو ان کے اندر کمزوری آ جاتی ہے. جب آپ بڑے عہدے پہ چلے جاتے ہیں تو آپ کی مجبوریاں بھی بڑی ہو جاتی. ہر آدمی کہیں نہ کہیں کمزور پڑتا ہے, اور ہمارے ہاں تو لوگ ذرا بیمار ہو گئے تو گئے. اور آج کل جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ لوگ کیا کہیں گے, اور لوگوں نے بڑے بڑے لوگوں کو پاگل کر دیا, بڑے بڑے لوگوں کو. ہمارے علماء نے ایک بات لکھی ہے کہ ایک دفعہ نا ایک استاد صاحب سبق پڑھانے کے لیے آئے, تو طالب علموں نے ارادہ کیا کہ آج استاد جی کو بیمار کرنا ہے. یہ جو آپ کے مشیر ہوتے ہیں نا ارد گرد, ان کی پڑتال بھی بڑی ضروری ہوتی ہے کہ یہ خبر کون سی لے کے آ رہے ہیں اور یہ کس طرح سے گائیڈ کر رہے ہیں. ہمیں تنقید کرنے والا بندہ اچھا تو نہیں لگتا, لیکن تنقید کرنے والے جو ہوتے ہیں وہ ہمیں نکھارتے ہیں, وہ ہماری کمزوریاں جو ہمارے اپنے نہیں نکال سکتے وہ نکال کے ہمیں بتاتے ہیں کہ تم یہاں کمزوری کر رہے, اس کا نفع ہوتا ہے. طالب علموں نے ارادہ کیا ایک دفعہ, یہ ہم تو اتنی زیادہ توجہ کرتے ہیں نا لوگوں کی باتوں پہ, لوگ کیا کہیں گے. میں کئی دفعہ دوستوں سے عرض کرتا ہوں زیادہ وضاحتیں نہ دیا کرے, زیادہ وضاحتیں دینے سے بھی بندہ کمزور ہو جاتا ہے. ہر وقت کا انداز وضاحتوں کا اور ہر وقت دفاعی محاذ پہ نہیں کھڑے رہنا چاہیے. وہ ارادہ کر لیا لوگوں نے, طالب علموں نے, کہ استاد جی کو بیمار کرنا ہے, تو استاد صاحب چنگے بھلے اچھے بھلے صحت مند آئے, کلاس میں داخل ہوئے تو پہلا شاگرد کہتا ہے استاد جی خیر ہے, آنکھیں بڑی سرخ ہیں. میں چل دوڑ جا بیوقوف آدمی, بالکل ٹھیک ہوں.
चल क्लास में बैठ चल। थोड़ा सा आगे गए तो दूसरा शागिर्द, उन्होंने अब 10-15 ने इरादा किया हुआ था, दूसरा कहने लगा खैरियत है, बड़े कमजोर कमजोर लग रहे हैं। उसने कहा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कमजोर को चल दौड़ जा अपना काम कर। वो तीसरे के पास गए तो कहने लगा उस्ताद साहब खैर है, आपके तो मुझे हाथ भी कांपते दिखाई दे रहे हैं। उसने कहा अच्छा वाकई। अब चौथे ने भी यही बात की, पांचवें ने यही बात की। तो आधा घंटा गुजरा तो उस्ताद जी को सचमुच बुखार चढ़ गया, तो छुट्टी पे चले गए। क्यों? बातों पे तवज्जो है ना, लोगों के सामने हम लोगों की बातों के मुताबिक अपने मामलात को तरतीब देते हैं ना। कुछ लोग सोशल मीडिया देख के नजरिया कायम करते हैं, कुछ हवा देख के नजरिया कायम करते हैं। वो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की एक बात नहीं भूलती कि उन्होंने कहा था, हिंदू लीडर जो था जिसको लोग गांधी कहते थे, उससे कहा था तेरी और मेरी सियासत में फर्क है, तू लोगों का रुझान देख के फैसला करता है और मैं, कायदे आज़म कहने लगे, मैं फैसला करके लोगों का रुझान उधर कर दिया करता हूं। ये कमाल होता है किसी शख्स का कि उसका अपना नजरिया गालिब आए, बजाय इसके कि वो देखे आजकल लोग क्या कह रहे हैं तो ज्यादा मैं उस तरह का ढल जाऊं। लोग तो एक वक्त के लिए कुछ कहते हैं, फिर अगले 4 घंटों में कुछ और कहते हैं। हजरत मौला अली के मिजाज में इस्तकामत है। और जो लोग जो बहुत ज्यादा प्रोपेगेंडा करते हैं और बहुत ज्यादा किसी के बारे में बात करते हैं, उनका वो मिजाज नहीं, उनकी वो तबीयत नहीं, वो अपने हिसाब से फैसला करते। एक शख्स था अमर बिन अब्दे वुद, 90 साल का बूढ़ा, लेकिन जब तलवार लेके मैदान में आता था तो 1000 आदमी के मुकाबले में लड़ता था। और लोग जगह जगह ये कहते थे तू तो इस तरह है जिस तरह अमर बिन अब्दे वुद लोगों को डराता है, तो उस तरह हो गया। ये उसके इर्द गिर्द के लोग उसकी मिसालें देते थे। जंगे खंदक जब हो रही थी तो ये मुकाबले में आ गया। हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम भी तशरीफ फरमा थे। अब पूरे अरब के अंदर इसके बारे में ये कहा जाता था कि उससे ना लड़ो, वो तो खूनखार है, वो तो दरिंदा है, वो तो जंगली शेर की तरह आता है, वो तो काट खाने को दौड़ता है, उससे कौन लड़े। एक ख्याल था। और वो प्रोपेगेंडा बाजों का जितना ज्यादा किसी के बारे में होता है कि मैं, बच्चे लोग आते हैं ना बच्चा दम कराने के लिए, तो कहते हैं पीछा बड़ा जिद्दी है, किसी की बात नहीं मानता, बाकी बच्चे ठीक थे, ये तो बड़ा ही नालायक निकल आया है। तो मैं कहता हूं कि आप इसके सामने ये वाली बातें ना करें, ये पक्का हो जाएगा कि मैं जिद्दी हूं। तो आप ज़हन बना रहे हैं इसका कि तो इस तरह का है। ज़हन बना दिया लोगों ने कि अमर इब्न अब्दे वुद के मुकाबले में कोई नहीं आ सकता। खंदक में ये आया, इसने ललकारा मुसलमानों को, आओ वो तुम्हारी जन्नत किधर है जिसके बारे में तुम कहते हो कि हम शहीद होंगे, तो आओ मेरे मुकाबले में निकलो। जब इसने पहली दफा ललकारा तो अभी बात खत्म नहीं हुई थी कि मौला अली तलवार लेके अल्लाहु अकबर कहते खड़े हो गए। हुजूर ने फरमाया बैठ जाओ। हजरत अली फिर बैठ गए। वो फिर पुकारा, उठो कोई मेरे मुकाबले में। तो मौला अली शेर खुदा फिर खड़े हो गए, फिर खड़े हो गए। हुजूर ने फरमाया बैठ जा। एक शख्स ने कहा अली ये अमर बिन अब्दे वुद है। फरमाया मुझे पता है। नहीं समझे आप बात, मैं आपको समझा के लाया हूं पीछे से कि प्रोपेगेंडा करते हैं ना लोग, हो आगे ना जाना, यहाँ करंट बड़ा ज्यादा है, वोल्टेज बड़े सख्त है, तू आगे ना बढ़ना। भाई क्या हो जाएगा, उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। हजरत अली तीसरी दफा उसने कहा ना है कोई, तो हजरत अली फिर उठे। अब तो रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने थबकी दी। बाज जगह यह है कि हुजूर ने खुद तलवार थमाई, सर पे इमामा बांधा और हुजूर ने फतह याबी की दुआ फरमाई। हजरत अली घोड़े पे बैठे निकले और जब उसके सामने गए तो जाके कहने लगा मेरा पता है। हजरत अली फरमाने लगे तू अपना छोड़, मेरा पता है तुझे, मुझे तू जानता है। कहने लगा मैं 1000 के मुकाबले में अकेला लड़ता हूँ। हजरत अली शेर खुदा फरमाने लगे पता नहीं तू किन से लड़ता रहा है, जाने वो कौन है जिनसे तू लड़ता रहा है, वो कौन 1000 थे जो तेरे मुकाबले में आते थे, पता नहीं। तो कहने लगा मेरा नाम मेरी माँ ने अमर बिन अब्दे वुद रखा है। फरमाया छोड़ तू, मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है। कहने लगा तेरी उम्र छोटी है, कोई बड़ा ला। फरमाने लगे ये तो जब पंजे में पंजा मिलेगा तो पता चलेगा उम्र किसकी छोटी है। अभी तू कहानियों से मुतासर करना चाहता है, तू चाहता है कि तू प्रेशर डाले और मैं तेरी बात सुनूं, तो मुकाबले में आ, डींगे ना मार, कहानियां ना सुना, दीवारें हिलती रहती हैं और दर कांप जाता है। अली का नाम सुन के अब भी खैबर कांप जाता है। तू मुकाबले में आ, तू बातें बना रहा है, कहानियां सुना रहा है।
وہ کہنے لگا تو بچہ ہے, میں چاہتا نہیں تیرا خون بہاؤں. تو حضرت علی کہنے لگے میں بڑے دن سے پریشان ہوں کہ کسی بے ایمان کا خون بہایا کیوں نہیں, میرا بڑا دل کر رہا ہے تیرا خون بہاؤں. اس نے بڑی زوردار ضرب لگائی, غصے میں اتنا پاگل ہوا کیونکہ اس کے بارے میں معروف تھا کہ وحشی مزاج آدمی, اتنا سخت پاگل ہوا غصے میں, اس نے اپنے گھوڑے کے پیر کاٹ ڈالے. پہلے تلوار گھوڑے کو دے ماری, اس کو کاٹ کے دوڑا. یہ کیوں کرتے تھے لوگ, عرب کے لوگ اس وقت یہ کام کرتے تھے کہ ہم نے گھوڑا ہی مار ڈالا ہے تاکہ ہم بھاگ نہ سکیں. کہتے ہیں نا کشتیاں جلا دی ہیں کہ اب واپس جانے کا راستہ ہی بند ہو جائے. گھوڑے کے پیر کاٹ ڈالے کہ بھاگنا نہیں, اور بڑی زور سے اس نے ضرب لگائی حضرت علی پر. حضرت علی نے جب روکی تو وہ ڈھال ٹوٹ گئی حضرت مولا علی, اور آپ کے امامے کو اس کی تلوار بھی لگی. آپ نے فرمایا دکھا لیا تو نے زور, اب میری باری ہے. حضرت مولا علی شیر خدا کا قد بظاہر چھوٹا تھا. صحابہ کہتے ہیں ہم دور سے دیکھ رہے تھے, اللہ اکبر کہہ کے تھوڑا سا زمین سے وہ اٹھے, تھوڑا سا اٹھے, اور پھر دوبارہ نہیں انہیں تلوار چلانی پڑی. ایک ہی ضرب لگائی اور اس کے 2 ٹکڑے کر کے اسے زمین پہ پھینک دیے. تو عزیز دوست, آپ یاد رکھیں گے اس بات کو کہ اپنی زندگی کے اندر مروب ہونا چھوڑ دیں. روب میں ہوتا, تاتاریوں نے مسلمانوں کو مروب کر لیا تھا, روب ڈال لیا تھا کہ ہم بہت بڑے لوگ ہیں. یہی آج ہمارے ساتھ بہت سارے لوگ کرتے ہیں, دلوں میں روب آ جاتا ہے امیر رشتہ دار کا, فلانے کا فلانے کا, پھر وہ جو مرضی کرتا ہے. تاتاریوں کی ایک بی بی, وہ کیا کرتی, وہ 9-10 مسلمان نوجوانوں کو سڑک پہ کھڑا کر جاتی, کہتی ادھر کھڑے ہونا, میرے آنے تک ہلنا نہ. جوان ہے لیکن روب ہے نا کہ یہ بڑے وحشی ہیں. اکیلی بی بی اندر جاتی, تلوار لے آتی, اور وہ کھڑے ہیں, وہ بھاگے بھی نہیں, اتنا ڈر گئے, ٹانگیں کانپ رہی, بھاگنے کی بھی جرات نہیں کر رہے. تسلی سے گئی ہے, تلوار لے کے آئی ہے, اور اس نے 9 جوان مسلمانوں کے گلے کاٹ دیے. اس روب سے نکلیں باہر. نوجوانوں سے کہتا ہوں نکلو. اور جن لوگوں نے دنیا میں انقلاب برپا کیا وہ غریب گھروں کے تھے, وہ لوگ تھے کہ جو بازار کسی بڑے قبیلے سے نہیں تھے. آپ محنت کریں, تعلیم حاصل کریں, جدوجہد کریں, مشقت کریں, اپنی زندگی میں کچھ مقاصد کے حصول کے لیے آگے بڑھیں. اور اگر آپ کہیں کہ دائیں بائیں میرے فلاں آدمی مجھے یہ مشورہ دے رہا ہے, تو کچھ لوگ دنیا میں باتیں کرنے آئے, انہوں نے باتیں کرنی ہے اور بڑا فائدہ ہوتا ہے, ان کو باتیں کر لینے دیں, ان کو کرتے رہنے دیں. کام کرنے والا بندہ کام کرتا ہے اور کرتا ہی چلا جاتا ہے, وہ منزل تک پہنچ جاتا ہے. تو حضرت علی کے مزاج میں دلیری ہے, ہمت ہے, ایک بات. اور دوسری بات دانائی, حکمت. یہ جو ہمارے فیصلے ہیں نا جذباتی, اور جناب آج فلانے نے یہ کہہ دیا تو میرا پروگرام یہ بن گیا, تو پھر کل کسی نے اور کچھ کہہ دیا تو میرا پلان اور بن گیا. میں سب سے زیادہ ان لوگوں کے حق میں پریشان ہوتا ہوں جو سویرے کچھ اور کہتے ہیں, دوپہر کو کچھ اور کہتے ہیں, شام کو کچھ اور کہتے ہیں. بھئی آپ کا کوئی نظریہ ہونا چاہیے, کوئی ویژن ہونا چاہیے زندگی میں, آپ کے اندر کوئی حکمت اور دانائی ہونی چاہیے. اس کے لیے کیا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے؟ اس کے لیے ضرورت ہوتی ہے کہ آپ کا ذہن ایک طرف ہو. میرے اسا فرمایا کرتے تھے زندگی میں ایک کام کر لو پر صحیح کر کے کر لو. ہم نے تو سارے کام کرنے ہیں. آج کل ہر بندہ صحافی ہے, ہر بندہ تجزیہ نگار ہے, ہر بندہ سیاستدان ہے, ہر بندہ ہی مفتی ہے, ہر بندہ ہی جناب واعظ ہے, ہر بندے کے پاس ہی کچھ مسئلے. اس کا نقصان یہ ہے کہ کسی کے پاس بھی کچھ نہیں. وہ کسی درویش نے کہا تھا کہ جب سب لیڈر ہوں تو سمجھو کوئی لیڈر نہیں, کیونکہ سارے جو لیڈر ہو گئے. میرے عزیز, ایک طرف ذہن کو رکھیں اور اپنے اس کام میں کمال پیدا کریں. حضرت مولا علی شیر خدا کو اللہ نے حکمت دی تھی. نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, امام ابو نعیم نے لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر حکمت کے 10 حصے کیے جائیں نا, دانائی کے 10 حصے کیے جائیں, تو اس میں سے 9 حصے اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کو عطا فرمائے, اور ایک حصہ باقی لوگوں کو ملا. دانا تھے, معاملہ فہم. کچھ بندے بڑے منافق قسم کے تھے, تو حضرت علی آسان ہو گئی, تو وہ حضرت مولا علی شیر خدا کے پاس آگے اذان ہو گئی. حضرت علی نے جماعت کرانی, ان کا خیال تھا کہ آج ہم نے جماعت لیٹ کرانی ہے کسی طریقے سے. ہم چونکہ زیادہ باتیں, میں دوستوں سے کہتا ہوں بہت زیادہ خبریں نہ دیکھا کرو, بہت زیادہ بھی چیزیں نہ سنا کرو.
आप तो मेरे भाई मोबाइल के अंदर चले जाएंगे, बाहर की दुनिया तो और है। तो थोड़ा बाहर भी निकले तस्वीरों से, थोड़ा बाहर भी आए, दीगर मामलात भी देखें। हमें बड़े बड़े अच्छे लोग जिंदगी में मिल जाएंगे, लेकिन हम उनके करीब नहीं जाते, हम देखते नहीं कि असल बात क्या है, सुनी सुनाई चीजों पर ज्यादा गुमान करते हैं। अब हजरत अली चूंकि बड़े दाना थे, मुसल्ले पे बढ़ रहे हैं, जमात खड़ी करनी, अल्लाह अकबर कह रहे हैं, बंदों का ख्याल था नमाज लेट करानी है। ने फटाफट हजरत अली से कहा कि हुजूर जरा वो जानवर तो बताइएगा कितने हैं जो अंडे देते हैं, और जरा वो भी बताइएगा जो बच्चे देते हैं। ये जरा अब कितने को बंदा जानवर गिने, आहिस्ता आहिस्ता बंदा शुमार करे। हो बकरी जो है वो बच्चा देती है, मुर्गी अंडा देती है, और गाय जो है वो बच्चा देती है, और बतख जो है वो अंडा देती है। बंदा तो ये गिनने लग जाए तो हजरत अली शेर खुदा यहाँ हाथ हैं, फरमाने लगे घर जाके गिन लेना। मोटी सी बात बताता हूँ, जिन जानवरों के कान बाहर होते हैं वो बच्चे देते हैं, जिनके अंदर होते हैं वो अंडे देते हैं। अल्लाह अकबर। नमाज की नीयत मान ली तुम किन्ना घर जाके। मोटी सी बात बता देता हूँ, वो साहब कहते हैं मैं हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु को जाने आया था, मैं खुद बड़ा उलझ गया। ये क्या माजरा है, क्या मुअम्मा है कि दो फिक्रों में उन्होंने बात को समेटा और कमाल कर दी। कहने लगे घर जाके गिनना, यहाँ टाइम नहीं, नमाज का वक्त है, बस जिनके कान अंदर है ना वो अंडे देते हैं, और जिनके बाहर है वो जा जाके हिसाब करना। आप ढूंढ लें, तलाश कर लें, चले जाएं माहिरीन के पास, पर शेर खुदा शेर ही है। हजरत मौला अली के जुमलों में कमाल है, उनकी दानाई, उनका तदब्बुर, उनकी हिकमत, उनका फहम, उनकी फिरासत, उनका कमाल। एक शख्स बड़ी दूर से आया, उसने कहा हुजूर मुझे ना लंबी बातें याद नहीं रहती, दो बातें बस बता दे, मैं अमल करूं तो जिंदगी बन जाए, दो बातें। तो हजरत अली फरमाने लगे लंबी उम्मीदें ना लगाना, लंबी उम्मीदें ना लगाना, मौत का पता नहीं कब आ जाए। मनसूबाबंदी जरूर करना आने वाली नस्लों के लिए, अपनी अपनी जात के लिए लंबी उम्मीदें ना बांधना, ये भी कर लूंगा, ये भी कर लूंगा। हम रिटायर नहीं होते जिंदगी भर, प्लान पे प्लान, प्लान पे प्लान। तो अगर हम प्लान कर रहे होते हैं तो जो हमारे नीचे होते हैं वो हमें रिटायर करने का प्लान कर रहे होते हैं। औलादें तक वालिदैन को कमजोर करने के दर पे होती है कि अब ये हटे तो हमारी बारी आए। हजरत अली फरमाने लगे दो काम, एक तो लंबी उम्मीद ना बांधना, और दूसरा फरमाया अपने नफ्स की ख्वाहिश की पैरवी से बचना। दुनिया में रुसवा वो लोग हो जाते हैं जो अपने नफ्स की ख्वाहिश की पैरवी करते हैं, वो बुज़दिल हो जाते हैं जो ख्वाहिशात नफसानी के पीछे भागते हैं। ये काम ना करना। तो दानाई अल्लाह ताला ने उन्हें दी, और देखिए जिनको यकीन था उनका रंग ही निराला था। हजरत अली मुर्तज़ा फरमाते हैं सैयदा फातिमा ने कभी मुझे कोई कुछ कहा ही नहीं, कभी फरमाइश ही नहीं की। एक दिन बीमार हो गई तो कहने लगी, मैं करीब बैठा तो मैंने कहा फातिमा जिंदगी में तूने कभी कुछ नहीं मांगा, और इज्जत वाले बाप की इज्जत वाली बेटी, मेरा दिल करता है कोई फरमाइश तो करना। तो हज़रत फातिमा कहने लगी अली अगर एक अनार मिल जाए ना, अगर एक, मेरा दिल कर रहा है अगर एक अनार मिल जाए, एक अनार मिल जाए तो तबीयत चाह रही है अनार खाने को। मौला अली शेर खुदा फरमाते मैं गया, एक अनार खरीदा बाजार से, 1 दिनार था मेरी जेब में। अनार खरीद के जब वापस पलटा ना तो कहते एक बूढ़ा शख्स, होंठों पे कमजोरी, आप फरमाते मेरे बाप दादा की उम्र का, लड़खड़ाते उसके हाथ और कहने लगा अली मैं भूखा हूँ कई दिनों का। हजरत अली फरमाते मेरे पास वो 1 ही दिनार था जिसका अनार आ गया। कहते मैंने उसी वक्त वो अनार निकाला, उस शख्स के हाथ में रखा, बोझल कदमों से जब मैं अंदर दाखिल हुआ ना तो पाक रसूल की पाक बेटी, इज्जत वाले नबी की इज्जत वाली बेटी, सबर वाले महबूब की सबर वाली बेटी। कहते हैं जब मैंने अपना कदम अंदर रखा दरवाजे के तो फातिमा ने मेरा उतरा हुआ चेहरा देखा तो कहने लगी अली पैसे अल्लाह के रास्ते में दे आए हो, खैरात कर रहे हो। हजरत शेर खुदा रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते मैं फातिमा की तरफ देखा तो मैं हैरान हो गया। मैंने कहा फातिमा तुझे, कहने लगी मुझे यकीन है आप अनार लेने गए थे, आपने खरीद भी लिया था, और मुझे पता है अली मेरे साथ बेवफाई हो ही नहीं सकती, ये किसी सवाली ने मांग लिया होगा। अली आ जा, मुझे अनार खाने से वो सुकून नहीं मिला जो तू अल्लाह के रास्ते में दे आया है तो सुकून मिला है, खाने से नहीं मिला जो तेरे देने से मिला है। मौला अली कहते सबर करके मियां बीवी बैठ गए तो दरवाजे पे दस्तक हुई।
कहता मैं उठ के दरवाजे पे गया तो हजरत सलमान फारसी दरवाजे पे खड़े थे। उन्होंने ना 9 अनार मुझे दिए, कहने लगे नबी पाक ने भेजे हैं, ये 9 अनार है, नबी पाक ने भेजे हैं। तो हजरत अली शेर खुदा फरमाने लगे हमारे नहीं, किसी और के हैं, हमारे नहीं, किसी पड़ोसी के हैं, दाएं बाएं देख ले। कहने लगे नहीं तुम्हारे ही हैं। फरमाने लगे नहीं, मेरे होते तो 10 होते। इसलिए कि अल्लाह फरमाता मन जहाँ बिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा, तुम एक नेकी करोगे मैं 10 का अजर अता करूंगा। फरमाया मेरे होते तो 10 पूरे होते, अल्लाह रसूल ने भेजे, और मेरा यकीन कमजोर हो सकता है, मेरे होते तो 10 होते, ये 9 है। हजरत सलमान फारसी ने जेब में हाथ डाला, 10वां भी निकाला, खाली तेरे 10 ही थे, मैं तो तेरा इम्तिहान ले रहा था। 10 ही से तेरे यकीन की दौलत जंजीरें काट देती, यकीन की दौलत इंसान को नवाज देती। जब तू लड़खड़ाता हुआ आया है, मेरे नबी पाक ने फरमाया यूं ना कहा करके या अल्लाह चाहे तो दे, चाहे तो ना दे। जब मालिक से मांग तो कहा कर या अल्लाह तुझी से मांगना है, मैं लेके उठूंगा, तू मुझे देगा। फरमाया जितना तेरा यकीन कामिल होगा उतना ही अल्लाह तुझे झोली भर के अता फरमाएगा। कमजोर सा मुसलमान, लड़खड़ाता सा मुसलमान देखता हूँ, करता हूँ। और ये भी ना देखा करें भाई, ईमान यकीन को इस्तकामत के दर्जे पे ले, ये ना देखा करें कि वो कैसे देगा। वो किसी वसीले का मोहताज नहीं है, वसीले को पसंद करता है, पर वसीले का मोहताज वो बगैर वसीले के भी दे देता है। हर आदमी माँ बाप के जरिए पैदा होता है, अगर पैदा करना चाहे तो जनाब ईसा को बगैर बाप के पैदा कर देता है। अगर पैदा करना चाहे तो हजरत आदम को बगैर माँ और बाप के पैदा कर देता है। जब यकीन रखें, यकीन, कुरान मजीद पढ़िए, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के दरबार में खड़े, चारों जानब दुश्मन ही दुश्मन है। जादूगर आ गए, उन्होंने सांप छोड़े, हजरत मूसा के हाथ में डंडा था। हजरत मूसा कहते हैं या अल्लाह क्या करूं? तो अल्लाह ताला ने फरमाया अपना सांप फेंक दो। कहना चाहिए था ना कि या अल्लाह एक ही तो शय, इतने सांप है, बचाने के लिए डंडा है, वो फेंक दूं। डंडा फेंका जाता है, सांप को देख करके काबू किया जाता है। ये मेरा और आपका ज़ौक है ना, लेकिन अंबिया किराम का अंदाज मुलाजा कीजिए मेरे अजीजों। अल्लाह फरमाते हैं डंडा, ऐ मूसा डाल दे अपना आसा। पहले नहीं फरमाया कि सांप बन जाएगा, फरमाया पल तू डाल दे। मैं और आप होते हैं तो सांप सामने है, डंडा हाथ में है, हम कहेंगे अजीब बात है, यही तो दिफा की चीज है, इसी को डाल दूं तो बचूंगा कैसे? कहा डाल दो। तो हजरत मूसा ने डाल दिया, कहा मेरे रब का हुक्म है तो मेरे लिए बेहतर ही होगा। अल्लाह फरमाते हैं जब मूसा ने डाला तो मैंने उस डंडे को, उस असा को अजदहा बना दिया। अब कभी असा भी अजदहा बने, कभी छड़ी भी बहुत बड़ा अजदहा बनी है, लेकिन कुरान कहता है जनाबे मूसा ने डाला तो अल्लाह ने अजदहा। बल्कि उससे पीछे चलिए, औरतें कमजोर यकीन की होती है ना, जनाबे मूसा पैदा हुए तो अल्लाह फरमाते हैं मैंने मूसा की माँ के दिल में बात डाली, माँ के दिल में संदूक में डाल के तो इसको दरिया में बहा दे। और भाई संदूक में कह सकते हैं ना ऑक्सीजन कैसे जाएगी, और दरिया में बच्चे बचने के लिए डाले जाते हैं कि डूबने के लिए डाले जाते हैं। माँ के दिल में यकीन कमजोर नहीं था अम्मा का। अंबिया के माँ बाप मुवहद होते हैं, दीन को मानने वाले। माँ के दिल में अल्लाह ने बाप, अल्लाह कुरान में कहते मैंने वही की, मैंने इल्का किया, मैंने बात डाली। हजरत मूसा की माँ कहती है मैंने डाल के ना समुंदर में बेटा, मैंने समुंदर में बेटा डाल के संदूक में बंद करके रब के हवाले किया। आप फरमाते हैं मेरे मालिक का भरोसा किया तो फिर मेरे मालिक का काम देखो, कमाल देखो। मैंने दरिया में डाला, अल्लाह ने फिरौन के घर में मेरे बेटे की परवरिश करा दी। ये यकीन कि हजरत मूसा के पास कौम आई, कुरान पढ़िए, कहा जनाब पानी चाहिए। का मूसा ने कौम ही, मूसा ने अपनी कौम के लिए पानी मांगा। हमने कहा फन फाजरत मिन हुस्नता आशरता आईना, अपना डंडा पत्थर पे मारो। अकल वाला आदमी होता तो अड़ जाता, कहता या अल्लाह पत्थरों से भी कभी पानी निकला है? इतनी असाकल हाजर, मारो पत्थर पे डंडा। अल्लाह के नबी ने मिनट नहीं लगाया, आ करके डंडा लगाया। फन फाजरत मिन हुस्नता आशरता आईना। अल्लाह फरमाते हैं जनाबे मूसा ने एक आसा मारा, मैंने 12 चश्मे जारी कर दिए। तू ले तो अल्लाह करता है, अल्लाह कहता है पढ़ नमाज रोजी दूंगा, कहता सोचता हूँ। अल्लाह फरमाते हैं आजा मस्जिद में तेरा हो जाऊंगा, कहता देखता हूँ। रब फरमाता है तू मेरे महबूब की गुलामी कर, मैं तुझे महबूब बना लूंगा। तू कहता है थोड़ा बड़ा होके दाढ़ी रखनी है, अभी सियाना होके मैं जरा सर्टिफिकेट ले लूं इजराइल से कि कितने सालों के बाद आएगी, फिर शुरू करूंगा। प्रोग्राम बना रहा है, अभी तू इरादे में है। अल्लाह के पैगंबर
کہا ڈنڈا اور اس سے زیادہ آگے بات ہو گئی. پیچھے فوج لگی ہوئی ہے فرعون کی, مجمع ہے, ہزاروں لاکھوں کا لشکر لے کے تلواریں نیزے, فرعون پیچھے, آگے دریا آ گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں, اب کدھر جائیں؟ اللہ پاک نے فرمایا مارو ڈنڈا. کہاں؟ پانی پہ ڈنڈا مارو. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام پانی پہ ڈنڈا مارے تو پانی ابھرے گا, اس سے زیادہ کیا ہوگا؟ پہلے پتھر پہ ڈنڈا مروایا تو پانی نکلا, اب پانی پہ ڈنڈا مروایا. فَإِذْ بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ. اللہ فرماتے ہیں موسیٰ نے پانی پہ ڈنڈا مارا تو میں نے پانی میں رستے بنا دیے. ایک جگہ ڈنڈا مارا تو پانی نکل آیا, دوسری جگہ آسا مارا تو پانی خشک ہو گیا. 12 چشمے بن گئے, 12 رستے بن گئے دریا میں سے. حضرت موسیٰ علیہ السلام گزر گئے. اللہ فرماتے ہیں فرعون بھی آیا تو اسے میں نے غرق کر دیا, اور وہ کھڑا دیکھتا ہی رہ گیا کہ بنا کیا ہے. یہ تو بات ہے حضرت موسیٰ کی, میرے مصطفیٰ کے غلام. حضرت سعد بن ابی وقاص قادسیہ کی جنگ کے لیے نکلے, رستے میں دریائے نیل آ گیا. حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص اب کہاں سفر طے کر کے آئے, کہتے پتہ ہی نہیں تھا کہ دریا آ جائے گا. اب دور دور تک پل کوئی نہیں. صحابہ کہتے ہیں دشمن للکار رہا, حضرت سعد بن ابی وقاص دریا کنارے کھڑے ہوئے, ایمان, یقین اور استقامت, ڈٹ گئے. کہنے لگے او دریا, اگر تو حضرت موسیٰ کی نافرمان قوم کو رستہ دے سکتا ہے, امت عربی کے وفادار نوکر ہیں, ہم تو رسول اللہ کے ماننے والے ہیں. دشت تو دشت ہے, دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے, پر میں چھوڑ رستہ. صحابہ کہتے ہیں اس وقت ہم نے نعرے لگائے جب دریا نے رستہ ہی چھوڑ دیا. کہتے ہیں پھر اللہ رسول پر ہم ذکر کرنے لگے, درود پڑھنے لگے, دریا سے رستے بن گئے. فرماتے 10,000 کا لشکر گزر گیا. اس پار جب گیا نا تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے پھر مجمع پہ نظر ڈالی. فرمایا کسی کی کچھ ہے تو نہیں رہ گئی پانی میں, کوئی دریا میں چیز تو نہیں رہ گئی. ایک صحابی کہنے لگے میرا مٹی کا پیالہ رہ گیا ہے. یار ذرا دیکھیے انداز دیکھیے, مٹی کا پیالہ, او یار چھوڑ پرا, مٹی کا پیالہ کیا ہوتا ہے؟ اب تو مٹی کے پیالے کی بات کرے گا, چھوڑ دے, کیا کرتا ہے؟ اس نے کہا پیالہ میرا رہ گیا ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص کہنے لگے کیوں ہمارا پیالہ رہ گیا؟ ہم رسول اللہ کے نوکر ہیں. ایمان, یقین اور استقامت کی دولت. پھر دریا کی طرف دیکھا, کہنے لگے چل یار ہمارا پیالہ بھی واپس کر دی. صحابہ کہتے ہیں دریا کی لہر آئی اور پیالہ بھی واپس کر گئی. اور میرے بھائی جب ایمان کی دولت, یقین کی دولت, اعتماد کی دولت, جو بابا کہتا ہے نا کہ معاذ اللہ تعالیٰ الو کا خون لے آؤ اور شیر کی کھلڑی لے آؤ, میں کالا پیلا نیلا جادو کروں گا, اس پر لوگ دوڑ کے جاتے ہیں, 50-60 ہزار روپیہ بھی دے آتے دوڑ کے. اور اگر کہا جائے کہ مسجد آؤ 4 رکعت نماز پڑھو, حاضری دو مسجد کی, تو کہتے ہیں معرفت والے ہیں. معرفت والے نمازیں نہیں پڑھتے, وہ کون سی معرفت ہے؟ یہاں اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کا, کیونکہ یہ لیٹ ہے نا, یہ پتہ نہیں جنت میں جا کے ملے گا, کب ملے گا, معاذ اللہ. لوگ دنیا داری کے معاملے میں پس جاتے ہیں. حکمران نے وعدہ کر دیا ہے سڑکیں پکی ہو جائیں گی, خوشحالی ہو جائے گی, موجیں لگ جائیں گی, لوگ لائنوں میں کھڑے ہیں ووٹ دینے کے لیے, اور تیرے رب نے کہا ہے تو مجھ سے ڈر جا, میں تیری دنیا بھی اچھی کر دوں گا, آخرت بھی اچھی کر دوں گا, تو ادھر آ میری بارگاہ میں جھک. لوگ اعتماد اور یقین کو اوہام پرستی کا شکار ہیں, ہم لوگ وہم کا شکار ہیں, ہم لوگ بدشگونی ایسے ہو جائے گا ویسے ہو جائے گا, ہم ان چیزوں کا شکار. بھائی اعتماد کی دولت پیدا کریں, یقین اپنے اندر پیدا کریں, ایمان پیدا کریں, ڈٹ جائیں رب رسول کا نام لے کر. حضرت عمر کا زمانہ تھا, مصر فتح ہو گیا, حضرت عمر بن عاص گورنر بنے. رواج یہ تھا مصر کے اندر کہ ایک دریا چلتا تھا, دریائے نیل, اور سارے مصر کا انحصار اسی دریا پہ تھا. فصلوں کو پانی بھی لگتا اسی سے, جانور بھی اسی سے پانی پیتے, کھیتیاں بھی اسی سے سیراب ہوتی. سال کے بعد وہ دریا خشک ہو جاتا, سال کے بعد وہ دریا خشک ہوتا, اور جب خشک ہوتا نا تو ایک کواری لڑکی قتل کر کے دریا میں ڈالتے, پھر وہ دریا چلتا. آج بھی بہت ساری جگہوں پہ اوہام پرستی ہے, کہتے ہیں ہمارے آستانے کا طریقہ ہے. میں نے کہا آستانے کا اس آستانے کا طریقہ ہوتا ہے جس آستانے کا تعلق در مصطفیٰ سے ہوتا ہے. باقی کسی آستانے کا اپنا کوئی ذاتی طریقہ نہیں. طریقہ وہ جو میرے نبی پاک کا طریقہ ہے, اس سے ہٹ کر کون سا طریقہ ہے؟ ہمارے آستانے کا طریقہ ہے, ہماری یہ رسم ہے, ہمارا یہ رواج ہے. اٹھا کے بھاگ جاؤ رسم و رواج.
हमारे रस्म और रिवाज रसूलुल्लाह की सुन्नत के पाबंद हैं। सारे बोलिए सल्लल्लाहु, फिर एक दफा पढ़िए दुरूद शरीफ सल्लल्लाहु, 3 दफा कर ले ताकि ताकदाद हो जाए। सल्लल्लाहु, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका असल तरीका है। हजरत उमर फारूक को जनाब अमर बिन आस, और कहते हैं कि पक्का तरीका ये था कि जब तक लड़की कत्ल करके डालते नहीं थे दरिया चलता नहीं था। हजरत उमर को खत लिखा का हुजूर ये मामला है, और लोग मुझे यही कहते हैं। मैंने लोगों को समझाया है कि इस्लाम जुल्म का हुक्म नहीं देता, जुल्म की इजाजत नहीं देता, कैसे लड़की कत्ल की जाए। अब आप बताएं क्या करना है। हजरत उमर ईमान, यकीन, इस्तिकामत, पहाड़ है ये लोग। हजरत उमर ने 2 खत लिखे, एक हजरत अमर बिन आस के नाम, दूसरा दरियाए नील के नाम। 2 खत लिखे, एक खत लिखा दरिया के नाम, एक खत लिखा अमर बिन आस गवर्नर के नाम। गवर्नर के नाम खत लिखा तो फरमाया जितने यहूदी हैं, ईसाई हैं, कमजोर ईमान वाले, सबको दरियाए नील पे ले जा, और मेरा ये दूसरा खत दरिया में डाल दे और सबके सामने डालना। कहते हैं ये खत तू पढ़ना चाहे तो तुझे इजाजत भी है। सुनिए और सर धुनिए और सोचिए कि असल कमजोरी कहाँ आई है। रमजान के सबसे पहले जुमे में सबसे अहम मौजू छेड़ा है, कमजोरी और नक्स वाकया कहाँ हुआ है। हजरत सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दरिया को मुखातब करके लिखा, हो दरिया, अगर तू कहता है ना कि लड़की कत्ल करके फेंकी जाएगी तो मैं रसूलुल्लाह का मानने वाला हूँ, मैं जुल्म नहीं होने दूंगा। हमें तेरे पानी की जरूरत ही कोई नहीं, तू बेशक पानी ना दे। और अगर तू अल्लाह के हुक्म से बहता है, अगर तू अल्लाह के हुक्म से बहता है तो फिर अल्लाह का बंदा और मुस्तफ़ा का गुलाम उमर तुझे हुक्म देता है कि फौरन बहना शुरू कर दे, फौरन मिनट ना लगाना। हजरत सैयदना उमर बिन आस फरमाते हैं लश्करों के लश्कर लेके मैं दरियाए नील पे पहुंचा, और भरे मजमे में जनाब उमर का खत मैंने डाला तो दरिया ने बहना शुरू कर दिया। फरमाते हैं दरिया बहने लगा और गैर मुस्लिम कलमा पढ़ना शुरू हो गए। लोग मुझे कहने लगे क्या दिखाया है जो कलमा पढ़ रहे हैं, तो मैंने कहा दिखाया कुछ भी नहीं, ये हजरत उमर के ईमान की कुव्वत की बरकत है कि बहुत सारे लोगों ने कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। और हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिस जिसका मैं मौला हूँ अली भी उन सब के मौला है। एक बात सबसे पहले आज हमने ये याद रखनी है कि हुजूर ने फरमाया है कि अली की मोहब्बत ईमान है और अली का बुग़्ज़ निफाक है। अब मोहब्बत ईमान है तो कैसे पता चलेगा हमें हजरत अली से मोहब्बत है। इमाम सहूरी कहते एक दिन ना हजरत जिब्रील अमीन इंसानी शक्ल में मौला अली के सामने आके खड़े हो गए। हजरत अली कहते मैंने नबी पाक से एक सवाल पूछना था तो मैंने 14 दिन इंतजार किया। हजरत मौला अली शेर खुदा रदिया, और आपका फहम फिरासत निराला था। एक शख्स ने कहा जी मैंने तरस खा के एक औरत से शादी किया, वो बूढ़ी थी, तरस खा के निकाह किया। मैं जवान, वो बूढ़ी है, पर मैं करीब जाता हूं तो मुझे पता नहीं क्या होता है। हजरत अली अमीरुल मोमिनीन थे और कूफे के चौक में खड़े थे। कूफे के चौक में हमारे यहाँ ना हमने बांट दी ये चीजें, यानी को बंदा ज़हरा हजरत अली के नारे लगाने लग जाए तो लोगों को शक पड़ जाता है। तो एक बंदा मेरे कान में कहने लगा 2-3 दिन से यहाँ अली अली हो रही है। हजरत अबू बकर सिद्दीक के बारे में जो शक करे पक्का बेईमान है, और इसमें तो बात पक्की है ना कि हुजूर ने फरमाया अली तुझे देखना भी इबादत और तेरा जिक्र करना भी इबादत। तो खुदा के बंदो अली अली ना करें, हम तो मर जाएं। लेकिन एक बात पक्की है कि मुरीद में मौला अली शेर खुदा था। मौला कायनात मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला। आपका 21 रमजान मुबारक को यौम शहादत है, और ये इतने हसीन और जमील और खूबसूरत इंसान है कि मेरे नबी करीम अलैहिस्सलातु सलाम ने फरमाया कि अली तो दुनिया में भी मेरा भाई है और क़यामत में भी मेरा भाई है। और हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिस जिसका मैं मौला हूँ अली भी उन सब के मौला है। और हुजूर अलैहिस्सलातु सलाम ने फरमाया मेरा अली तो वो है कि इसको देखते रहना, रब करीम तुम्हें इबादत का दर्जा अता फरमाए। फौरन सवाल उठता था ज़हनों में कि जो ना देख सकेंगे तो वो क्या करेंगे। तो महबूब ने फरमाया जिक्र वली ये इबादा, वो अली का जिक्र करेंगे तो अल्लाह उन्हें इबादत का दर्जा अता फरमाए। और हजरत अली शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम जो है वो अपनी सीरत के लिहाज से, अपने इल्म के लिहाज से, अपने तकवे के लिहाज से, अपनी परहेजगारी के लिहाज से, अदल व इंसाफ के लिहाज से
کچھ لوگوں کے فضائل بڑے ہوتے ہیں پر وہ ذاتی طور پر کوئی سیرت نہیں دکھا پاتے. حضرت مولا علی شیر خدا کے فضائل بھی بڑے ہیں اور ان کی سیرت میں اللہ نے کمالات بھی بڑے ہی رکھے. جس طرح نبی کریم علیہ السلام نے جناب ابو طالب کے گھر میں پرورش پائی، مولا علی کے گھر میں حضور رہے، تو مولا علی نبی کریم کے گھر میں رہے، وہاں پرورش پائی حضرت علی شیر خدا نے، اور ساری کی ساری ان کی تربیت رسول کریم کی مقدس آنکھوں کے سامنے ہوئی، اور حضور ان سے بڑا ہی پیار کرتے تھے. یہ نبی کریم کے بڑے محبوب ہیں، اور اتنے فضائل کتب احادیث میں، اس میں کوئی شک نہیں کہ فضیلت کے لحاظ سے پہلا درجہ حضرت ابو بکر صدیق کا ہی ہے، دوسرا حضرت عمر فاروق کا ہی ہے، تیسرا حضرت عثمان غنی کا ہی ہے. لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ کتب احادیث میں کسی کی فضیلت کی اتنی حدیثیں ہیں ہی نہیں جتنی مولا علی شیر خدا کی فضیلت کی حدیثیں، اتنی کہیں نہیں. اور تمام صحابہ کے یہ مشیر تھے، تمام لوگ ان سے محبت کرتے تھے، بلکہ حضرت عمر فاروق تو فرمایا کرتے تھے اگر علی ہمارے درمیان نہ ہو تو ہم تو ہلاک ہی ہو جائے. اتنی اللہ کریم نے انہیں عظمت عطا فرمائی، اور ساری زندگی انہوں نے جد و جہد میں گزاری، ساری زندگی. حضرت ابو بکر نے بھی خلافت کی، وہ بھی بڑی مشکل تھی لیکن حالات سنبھل گئے. حضرت عمر نے بھی خلافت کی، حضرت عثمان غنی نے بھی کی. لیکن مولا علی شیر خدا کی جو خلافت تھی وہ بھی بڑی آزمائش والی. مسلمانوں کے اندرونی معاملات کو بھی دیکھنا، بیرونی محاذوں پہ بھی لڑنا، بڑی جد و جہد کی حضرت علی شیر خدا نے. ایک بات سب سے پہلے آج ہم نے یہ یاد رکھنی ہے کہ حضور نے فرمایا ہے کہ علی کی محبت ایمان ہے اور علی کا بغض نفاق ہے. اب محبت ایمان ہے تو کیسے پتہ چلے گا ہمیں حضرت علی سے محبت؟ کیسے پتہ چلے گا؟ محبت کا اظہار کریں گے تو پتہ چلے گا محبت ہے. ہمارا لب و لہجہ بتائے گا کہ ہمیں حضرت علی سے محبت ہے. ہم کبھی ان کے تذکرے پہ خوش ہوں گے تو پتہ چلے گا کہ ہمیں مولا علی سے محبت ہے. ہم کبھی ان کا ذکر کی محفل سے جائیں گے تو پتہ چلے گا ہمیں حضرت علی سے محبت ہے. کبھی ان کا کوئی قول، کبھی ان کا کوئی ارشاد، کبھی ان کی کوئی بات ہمارے سامنے آئے، پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمیں مولا علی شیر خدا سے محبت ہے. حضرت علی المرتضیٰ کی محبت ایمان ہے. اور پھر ویسے بھی حضرت علی اتنے دانا ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر میں علم کا شہر ہوں تو پھر علی دروازہ ہے. علی باب علم کے، شہر علم کے باب علی ہے. امام صفوری کہتے ہیں ایک دن نا حضرت جبریل امین انسانی شکل میں مولا علی کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے. کون؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام. حضرت جبریل امین کھڑے ہوئے انسانی شکل میں، تو کہنے لگے علی یہ بتائیے کہ جبریل اس وقت کہاں ہوئے؟ انسانی شکل میں مولا علی سے پوچھتے. تو کچھ جو آج کل ہمارے شاگرد حضرات پڑھ جاتے ہیں نا تو وہ ذرا جلدی کرتے ہیں جواب دینے میں. بڑوں کو جب جواب بھی دینا بزرگوں کو تو جواب میں بھی آداب کا خیال ہونا چاہیے. اگر آپ کو سوال آتا بھی ہو تو پھر بھی اس میں آداب کا خیال آپ رکھیں گے. آپ فٹافٹ نہیں کہہ دیں گے کہ جناب یہ اس کا جواب ہے، یہ معنی ہے، فوراً نہیں آپ کہہ دیں گے، آپ اس میں بھی آداب کا خیال کریں گے. حضرت جبریل امین نے جب کہا نا کہ بتائیے جبریل کہاں ہے، تو حضرت علی فوراً بھی کہہ سکتے تھے آپ ہی تو ہے جبریل، یہ فٹافٹ کہہ سکتے تھے، اسی وقت ساری بات ختم ہو جاتی. لیکن بزرگوں سے بات کرنے کے کچھ آداب ہوتے، کچھ طور طریقے ہوتے جو الا ماشاءاللہ آج کل لوگوں میں نظر نہیں آتے. کچھ طور طریقے ہیں، کچھ سلیقے ہیں، کچھ جو ہے وہ اس کے خاص نقطہ نظر ہے، اس کو سمجھنا چاہیے. حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا نا کہ جبریل امین کہاں ہے اس وقت، تو حضرت علی نے پہلے اوپر دیکھا، پھر نیچے دیکھا، پھر دائیں دیکھا، پھر بائیں دیکھا، پھر آگے دیکھا، پھر پیچھے دیکھا. جواب فٹافٹ تیار تھا کہ آپ ہی تو ہیں، لیکن ایسے جواب نہیں دیا. فرمانے لگے جناب نہ تو اس وقت حضرت جبریل مشرق میں ہے، نہ مغرب میں ہے، نہ شمال میں ہے، نہ جنوب میں ہے، نہ 7 زمینوں میں ہے، نہ آسمانوں میں ہے. پھر بھی یہ نہیں کہا کہ آپ جبریل ہیں. فرمانے لگے بھئی زمینوں آسمانوں مشارق مغارب میں تو کوئی نہیں، تو یا آپ جبریل ہیں یا میں جبریل ہوں، دونوں میں سے ایک ہے. تو حضرت جبریل امین مسکرائے، فرمانے لگے نہیں آپ تو علی ہے، جبریل تو میں ہی ہوں، آپ علی. دیکھیں نا بہت سارے لوگ سوال کا جواب دیتے ہیں پر وہ آداب کو ملوز خاطر نہیں رکھتے. نبی پاک علیہ السلام نے ایک دن نماز
4 रकतों की थी तो हुजूर ने 2 पे सलाम फेर दिया। तो सहाबा से पूछा मैंने कितनी पढ़ी है? अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह ज्यादा पता तो आपको ही है, पर हमें लगता है कि आपने 2 पढ़ाई है। यहाँ ऐसे करता है कोई? सवाल ही नहीं पैदा होता। यानी 1 मिनट से पहले इमाम गजाली एक दरवेश के मुरीद हो गए थे तो बहुत बड़े आलिम थे। आपको पता है आलिम आदमी का मुरीद होना अल्लाह ही खैर करे किसी करामत से कम नहीं होता, बड़ा मुश्किल होता है। वो किसी की गुलामी करे वो बड़ा मुश्किल होता है, मतलब कठिन माहौल होता है। तो इमाम गजाली बैत हो गए तो मुर्शद ने पहला वजीफा ये बताया कि किसी पर अपने इल्म का इजहार ना करना। अपने इल्म का इजहार आप इसको आसान वजीफा समझते हैं? यानी इल्म हो भी तो बंदा इजहार ना करे, बदअज़मी हो जाती है। तो बदअज़मी हो जाती है, नींद नहीं आती। 2-4 लफ्ज़ जो बंदा पढ़ के आता है ना उसको तो नींद नहीं आती कि मैं पढ़ा लिखा हूं तो मैं बताऊं ना। तो हज़रत अली शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम के वो आदाब से मुझे ये बात याद आई कि इमाम गजाली के शेख ने कहा इल्म का इजहार ना करना ये पहला वजीफा है। शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी कहते हैं मुझे मेरे मामू हुजूर गौसे पाक के पास ले गए थे, तो जाते हुए मेरे रास्ते में ख्याल आ रहा था मैं अल्हम्दुलिल्लाह खुद पढ़ा लिखा हूँ। जब उन्होंने जाकर पेश किया ना गौस पाक की बारगाह में कुछ दे, तो हुजूर गौसे आजम फरमाने लगे भरे हुए प्याले में मैं क्या डालूं, पहले ही फूल है, कोई गुंजाइश ही नहीं। तो फरमाते फिर मैं अगली दफा गया तो गुरूर इल्म को तोड़ के गया। तो फिर मैं गौसे आजम की बारगाह में बैठा तो अल्लाह तबारक व तआला ने फिर मुझे झोली भर के खैरात अता फरमाई। याद रख। तो कहते हैं उन्होंने कहा कि इजहार नहीं करना इल्म का। तो बस एक दिन बैठे बैठे ना एक बंदा मसला पूछने आया, उन्होंने बुजुर्गों से मसला पूछा, मेरे मुर्शिद से। इमाम गजाली कहते हैं मेरे पीर से मसला पूछा। तो वो कहने लगे भाई मुझे नहीं इस सवाल का जवाब आता। हज़रत साहब ने कह दिया मुझे नहीं आता। कहते मैं करीब था, मैंने उस बंदे को बुलाया, मैंने कहा मुझे आता है जवाब, मैं बताऊं? तो कहते शेख फरमाने लगे गजाली तेरा क्या ख्याल है, मुझे नहीं था जवाब आता, ये तो तुझे जमाने के लिए इनकार, तेरी अभी मैं नहीं ना गई तो कोई नहीं मियाँ फिर अभी तो रास्ते में ही रहेगा। फटाफट लोग कहते हम ऐसी लाखों किताबें काबिले ज़ब्ती समझते जिनको पढ़ के बेटे बाप को खबती समझते। एक बात यह कि उनसे मोहब्बत करनी है, दूसरी बात यह कि उनकी सीरत। पहली बात जिंदगी में अदब बड़ा किया मौला अली शेर खुदा, बड़ा अदब किया। हजरत अली कहते मैंने नबी पाक से एक सवाल पूछना था तो मैंने 14 दिन इंतजार किया। ये सवाल जो ज़हन में आ जाए तो नंबर पास होता है, तो 14 मिनट इंतजार होता है, मैंने तो घंटे का ही नहीं, यानी 14 मिनट भी बंदे इंतजार, सवाल ही पैदा नहीं हो। और अगर पीर साहब फोन ना रिसीव करे तो वो मुतकब्बिर है, अगर वो फोन ना उठाए तो फिर ये है कि अब दीन की बात किससे पूछे जी हम, फिर हमारे पास फलसफा है। कहते मैंने 14 दिन इंतजार किया, क्या? मौला अली फरमाते मेरे दिल में ख्याल था कि कोई और आ जाए और जो मैं बात पूछना चाहता हूं वो नबी पाक से पूछ ले, वो हुजूर से पूछ ले तो मेरा भी चलो मामला बन जाएगा। अब उनसे ज्यादा कोई बेतकल्लुफ तो नहीं था ना नबी पाक की बारगाह में, झट पूछ सकते थे। 14 दिन, कहते 14 दिन के बाद बंदा आया, वही सवाल पूछा जो मैंने पूछना था। तो कहते हुजूर जवाब उसे दे रहे थे और देख मेरी तरफ रहे थे, जवाब उसे दे रहे थे और तवज्जो हुजूर की मेरी जंग। एक उनकी जिंदगी में अदब बढ़ा है। दूसरी बात यह कि गहरा इल्म है मौला अली का। हमारे यहाँ लोगों के पास इल्म होता है, इल्ला माशाअल्लाह बड़े बड़े अच्छे उलमा है, लेकिन बात जगह पे इल्म बड़ा सतही सा है, सतही सा, यानी सारी जिंदगी जिस बंदे ने इल्म पढ़ा है वो गहराई तक नहीं उतरा, यानी उस पर अमल नहीं कर सका। तो अगर मेरा इल्म मुझे नफा नहीं दे रहा तो मेरा इल्म किसी को क्या नफा देगा। हजरत अली का इल्म गहरा था, सियाना इल्म, गहराई वाली बात करते थे, बड़ी सोच समझ के फैसला करते थे और बड़े जीरक थे, दाना आदमी हजरत मौला अली शेर खुदा रज़ी। और आपका फहम फिरासत निराला था। एक शख्स ने कहा जी मैंने तरस खा के एक औरत से शादी किया, वो बूढ़ी थी, तरस खा के निकाह किया, मैं जवान वो बूढ़ी है, पर मैं करीब जाता हूं तो मुझे पता नहीं क्या होता है। वो बड़ी जगह पे गया हूं पर मेरा मसला नहीं हल होता, हालांकि वो लवारस थी और शादी नहीं उसकी हो सकी। तो हजरत अली शेर खुदा फरमाने लगे बीबी को मेरे पास ला, औरत को ला। वो लाए तो आप फरमाया तेरा निकाह नहीं हुआ? कहने लगी नहीं। फरमाया सोच ले, चुप कर गई। फरमाया कोई गुनाह किया हो? खामोश हो गई। कहने लगी मैंने बड़ी, मेरा आगाज था जवानी का तो मैंने एक नाजायज बच्चा पैदा किया और उसे फेंक दिया,
آبادی میں پھیلکا تو حضرت علی شیر خدا فرمانے لگے یہ تیرا وہی بچہ ہے. چونکہ جو اس نے کیفیات بتائی ہیں وہ یہ ہے کہ انسان ماں بہن جو اس کی ہوتی ہے نا، کچھ بھی ہو جائے، اللہ تعالیٰ نے فطری جذبے رکھے ہوتے ہیں. تو وہ کوئی حیوان ہو تو بات اللہ کہ اگر انسان ہو تو وہ مطلب انسان ماں کے سینے سے لگ بھی جائے تو اسے شفقت کا رنگ تو نظر آتا ہے، لیکن اس کے اندر وہ جذبات پیدا ہو سکتے نہیں. بیٹی سینے سے لگ جائے تو وہ والے جذبات اس میں تو حضرت یعنی شیر خدا کا علم بڑا باریک. تو آپ فرمانے لگے میاں مجھے تیرا اس کے اوپر ترس آیا نا، اس کی بھی وجہ یہ ہے کہ تیرا اس سے کوئی ازل سے رشتہ ہے، لہذا تمہارا نکاحی منق اتنا گہرا سیانا اور پیچیدہ، یعنی باتوں کی گہرائی تک. آج ہمارے بہت سارے میری طرح کے لوگ تقریر کرتے تو وہ عوامی نفسیات کے مطابق بات نہیں کر پاتے، کیونکہ ہم جو تقریر رٹ کے آئے ہیں وہ تو ہم نے تو علم ظاہر کرنا ہے، اور نعرہ لگانا بڑا شوق ہے. جب تک وہ مطلب لوگوں میں شوق نہ پیدا ہو پھر بعد میں گفتگو ہوتی ہے آج میں جلسہ لوٹ لیا ہے. تو میں کہا کرتا ہوں کہ جلسہ لوٹا نہیں جاتا، جلسے میں تو کچھ لٹایا جاتا ہے، علم دیا جاتا ہے، فہم دیا جاتا ہے، شوق دیا جاتا ہے. تو یہ کیا مطلب بات ہوئی؟ تو گہرا علم تھا. چوتھی بات، علم بھی تھا اور تقوی بھی تھا، پرہیزگاری بھی تھی. جب آپ خلیفہ تھے نا، امیر المومنین تھے، امیر المومنین، آپ چلو صوبائی وزیر کی بات نہیں کرتا، آپ کسی نا حلقے سے جو وہ ہمارے پاکستان میں عہدے بہت زیادہ ہیں، جس کو کوئی ہلکا سا نا چلو پرانا ورکر ہے تو کوئی دے دیتے ہیں، اس کو بھی مل جائے تو 15 کو ووٹ تو اس کے بھی کہیں نہیں گئے مبارکباد کی. اللہ اسے پوچھے کہ تیرا اصل میں کام کیا ہے تو کام کوئی بھی نہیں ہوتا اس کا، بورڈ لگ جاتے ہیں، بڑا کیا بات ہے جناب، موج بن گئی. حضرت علی امیر المومنین تھے اور کوفے کے چوک میں کھڑے تھے، کوفے کے چوک میں، اور فرما رہے تھے کہ بھئی یہ میری زرہ ہے، بڑی قیمتی ہے، یہ کوئی بندہ خرید لے. کسی نے کریم جا کے پوچھا امیر المومنین کیوں بیچ رہے ہو؟ تو فرمانے لگے میری طامت پرانی ہو گئی ہے، اب نہ اتنی پرانی ہوئی ہے کہ اس پہ پیوند لگنے کی بھی جگہ کوئی نہیں بچی، اگر یہ پھٹنے کے قریب نہ جاتی تو میں زرہ نہ بیچتا. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے میرے ابا جی خزانے کا سارا منہ کھول کے اللہ کے بندوں میں بانٹ کے تو اس کمرے میں 2 نفل پڑھ کے کہتے تھے یا اللہ گواہ ہو جا، میں نے قوم کی امانت قوم پہ خرچ کر دی. یہ پرہیزگاری، یہ تقوی، یہ ذوق حضرت مولا کائنات شیر خدا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ. ہمارے ہاں نا ہم نے بانٹ دی یہ چیزیں، یعنی کو بندہ زہرا حضرت علی کے نعرے لگانے لگ جائے تو لوگوں کو شک پڑ جاتا ہے. تو ایک بندہ میرے کان میں کہنے لگا 2-3 دن سے یہاں علی علی ہو رہی ہے کان میں. اب بڑی جلدی ہمارے تھرمامیٹر والے لوگ بھی بڑے تیار بیٹھے رہتے ہیں. کہنے لگا 2-3 دن ہو گئے یہاں علی علی ہو رہی ہے. میں کیا دعا کر ہوندی رہے. تو کہنے لگا آپ نے کوئی وضاحت نہیں کی. میں کہا تینوں اصل وضاحت دی لوڑ نہیں، تینوں کسی اور شے دی لوڑ ہے. عجیب بیوقوف آدمی ہے بھئی. ان لوگوں کا تو رشتہ ہی کوئی نہیں مولا علی شیر خدا کے ساتھ، اور ہم جو ہے ہم تو مرید ہیں مولا علی شیر خدا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ حضور سے پہلے بھی جس کو ولایت ملی ہے وہ مولا علی کے صدقے ملی ہے، اور قیامت تک جسے اللہ ولایت دے گا وہ مولا علی شیر خدا کے قدموں کی خیرات کی برکت سے دے. ایک سلسلہ علیہ نقشبندیہ ہے جو حضرت ابو بکر صدیق سے انسلاک کرتے، باقی تو تمام سلاسل کو سارا فیض ہی مولا علی شیر خدا سے. آپ یہ کیسی بات کریں گے کہ جناب وہ فلانے کا آپ، اور جی میں نے اسے کہا کہ شاید میرا دعویٰ کوئی نہیں، پر میری جو اپنی تھوڑا بہت مطالعہ ہے نا، میں انسائکلوپیڈیا ہوں حضرت عمر فاروق کا. مجھے جنون ہے حضرت عمر فاروق سے محبت، جنون ہے. اور میں نے ایک دفعہ سکیچ صرف ابھی بنایا ہے تو شاید میں 2 جلدوں میں کتاب لکھ دوں حضرت عمر فاروق. یعنی شاید ان کے حالات پر کوئی ایسی کتاب جو دنیا میں چھپی ہو اور میں نے دیکھی نہ ہو، شاید وہ جس ذریعے سے. اور آپ میری گفتگو سن لیں، شاید ہر دوسری بات میں حضرت عمر کی کرتا ہوں، لیکن ایک بات پکی ہے کہ مرید میں مولا علی شیر خدا تھا. یہ بات میاں پکی ہے، اس میں شک کوئی نہیں. نہ اس لیے کہ حضور کے بعد فیض مولا علی سے،
پھر امام حسین سے، پھر امام زید. یہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں شجرہ یہ دیا ہے. تو آپ وہ جو بات جہاں ہے وہ وہاں ہے. حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں جو شک کرے پکا بے ایمان ہے. پر اس میں تو بات پکی ہے نا کہ حضور نے فرمایا علی تجھے دیکھنا بھی عبادت اور تیرا ذکر کرنا بھی عبادت. تو خدا کے بندو علی علی نہ کرے، ہم تو مر جائیں. کوئی جگہ ہی نہیں ہے سوائے حضرت علی شیر خدا کے ذکر کر دیں گے. تو یہ کچی کمزور باتیں نہ کرو. یہ کوئی عجیب بات ہے کہ جی وہ اگر علی علی زیادہ کیا تو کوئی فلانے طبقے سے تو نہیں. تو یہ ایسی کمزور بات آپ کیوں کرتے ہیں میاں؟ یہ آپ عجیب، آپ نے بحث چھیڑ دی لوگوں نے. تو یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں. زندگی میں یاد رکھو جس کی زبان پہ علی علی زیادہ رہتا ہے نا، اس کی زبان پہ نبی نبی بھی زیادہ ہی رہتا ہے. ختم ہو گئی بات. تو ان چکروں سے باہر آئیں، آپ باہر آئیں ان چکروں سے. اور اسی طریقے سے میں نے کہا تھا کہ ہم کوئی ترازو لے کے نہیں بیٹھے ہوئے کہ فضیلت کس کی زیادہ ہے. اماں عائشہ صدیقہ جو ہے وہ مومنوں کی ماں ہے، اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ اس خاتون کے امت مسلمہ پر اتنے احسانات ہیں کہ دنیا گر نہیں سکتی. لیکن یہ ہے کہ رسول کریم نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. اب میں ترازو لے کے بیٹھ جاؤں کہ حضرت فاطمہ کی شان زیادہ ہے یا حضرت عائشہ کی، تو میں بیوقوف ہی ہوں نا. اس لیے کہ یہ میری ذمہ داری نہیں، یہ تو بات ان کی ہے نا. میں نے ایک بات سنائی تھی آپ کو پیر سید فیض الحسن شاہ صاحب کی، آل و معاد شریف والے. پیر صاحب سے کسی نے پوچھا کہ حضرت فاطمہ افضل ہیں کہ سید عائشہ؟ تو آپ فرمانے لگے پہلی بات تو یہ کہ تجھے یہ سوال ہی نہیں کرنا چاہیے تھا، اور اگر تو نے کر لیا ہے تو پھر جواب سن لے. فرمانے لگے فاطمہ زوجہ ہے حضرت علی کی، اور عائشہ زوجہ ہے نبی پاک. تو علی کی زوجہ نبی کی زوجہ سے افضل نہیں ہو سکتی. اور پھر فرمانے لگے عائشہ بیٹی ہے ابو بکر صدیق کی، اور فاطمہ بیٹی ہے مصطفیٰ کریم کی. تو ابو بکر کی بیٹی نبی کی بیٹی سے افضل نہیں ہو سکتی. وہ بندہ کہنے لگا حضرت جی رزلٹ کیا نکلا؟ کہنے لگے گھر جا کے کٹ دے رہے تینوں گل تر چھڑی ہے. اب تو گھر جا اور رزلٹ گھر جا کے نکالتا رہے. میں نے تو تجھے نا بتا دیا ہے کہ جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ ابو بکر صدیق کی بیٹی نبی پاک کی بیٹی سے افضل ہو سکتی نہیں، اور علی المرتضیٰ کی زوجہ نبی پاک کی زوجہ سے افضل ہو سکتی. باقی جا تو نتیجہ گھر جا کے نکال، نتیجہ گھر جا کے نکال. تو ہمارے بزرگ تو اس لیول پہ سوچتے، اس لیول پہ. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر گھوڑے پہ بیٹھتی تھی نا تو مولا علی لگام تھام لیتے تھے، ماتے تھے یہ ماں ہے مومنوں، یہ ماں ہے مومن. آپ کیا بات کرتے؟ حضرت عمر فاروق کو کبھی حضرت عائشہ بلا لیتی تو کامتے ہوئے حاضر ہوتے. ماں ہے مومن. کچی باتیں چھوڑ دے، عشق کرے تو کھول کے کرے، ڈر ڈر کے نہ کرے. میں نے درجنوں تقریروں میں کہا کہ منقبتیں لکھو حضرت صدیق اکبر کی بھی، حضرت عمر کی بھی منقبت لکھو، حضرت عثمان کی بھی لکھو، اور ہم سنتے ہیں الحمدللہ وہ ساری. لیکن میرے بھائی یہ یاد رکھے، کوئی شک نہیں ان کی عظمتیں، شانیں، فضیلتیں، وہ بلندیاں ہیں. ہمارا یہی عقیدہ ہے، اور الحمدللہ ہماری نسلیں بھی اسی پہ قائم رہے گی. ہم انہیں نسلیں مانیں گے ہی تب کہ خلفائے راشدین کی جو خلافت کی ترتیب ہے وہی فضیلت کی ترتیب ہے. لیکن میاں یہ بھی تو ہے نا کہ جس کا جو مرشد ہو نا اسے وہ بہرحال دوسروں سے افضل جانے گا تو فیض پائے گا، وہ جانے گا. تو اس لیے نظریہ ہمارا یہی ہے کہ وہ خلفائے ثلاثہ حضرت مولا علی شیخ اور حضرت علی کا اپنا فرمان ہے. آپ فرمایا کرتے تھے جس نے مجھے ابو بکر صدیق اور عمر فاروق سے افضل کہا میں اسے مفتری کی سزا، جھوٹے کی سزا دوں گا، اسے کوڑے ماروں گا. وہ جھوٹا ہے جو مجھے ابو بکر اور عمر سے افضل کہتا ہے. تو ان کی تو اپنی بات، اور میں نے وہ بڑی تفصیل کے ساتھ ایک دفعہ عرض کیا تھا کہ حضرت علی تو خود ممبر کوفہ پہ بیٹھ کے بتایا کرتے تھے کہ اگر میرے جیسے بہادر سے پوچھو کہ بہادر کون ہے تو میں ابو بکر صدیق کا نام بتاؤں. تو اس لیے مطلب اب ہم سہم جائیں فٹافٹ کے فلانا نہ ناراض ہو جائیں. تو بھئی جب ہم درجہ جمعہ حضرت صدیق اکبر پہ پڑھاتے اس وقت تو نہیں نہ کسی کو ٹینشن ہوتی. جب حضرت عمر پہ پڑھاتے، حضرت عثمان پہ، تو ویسے بھی بندوں کو جواب دینے کا اگر انسان مزاج بنا لے تو کس کس کو مطمئن کرے گا. یہ تو 4 ادھر نکل جاتے ہیں تو 15 ادھر نکل جاتے ہیں. آپ ذہن اللہ رسول کو جواب دینے کا بنائیں، اس میں آسانی ہوگی. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے.